आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। गजा में सीज फायर पर आज रात 2:30 बजे तक फैसला लेगा हमास। इसी हफ्ते बंद हो सकती है जंग। नॉर्थ गजा में आईडीएफ का बहुत बड़ा नुकसान। अबू उबैदा आए सामने 10 से ज्यादा इजरायली फौजियों को मारने का दावा। सुबह से गजा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। नेतन्याहू को एक मशहूर मुल्क में गिरफ्तार करने का ऐलान। और अमेरिका में नहीं बुझ रही जंगलों में लगी आग। उधर रूस ने कहा हमने 7,000 यूक्रेनी ड्रोन्स की लौ बुझाई। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 13 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं तफसील से कुछ खबरों की, उसके बाद फिर जल्दी बहुत बड़ी खबर है, उसी से शुरुआत करते हैं। आज रात तक गजा में सीज फायर की तस्वीर साफ हो सकती है। बस हमास की हाँ का इंतजार है जो आज रात तक आ सकती है। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक जो इजरायली अखबारों ने छापा है, बताने जा रहा हूं। जाहिर सी बात है वही बताएंगे या गजा वाले बताएंगे, और दोनों तरफ की खबर है। इस चैनल 12 ने बताया है कि मीडिएटर्स ने हमास को होस्टेज सीज फायर डील के फाइनल ड्राफ्ट पर आज रात 12 बजे तक जवाब देने को कहा है। अब निगोशिएटर्स कहां बैठे हैं? सारे बैठे हैं कतर में। भारत और कतर के टाइम में 2.5 घंटे का फासला है। वहां 12 तो यहां 2.5, तो रात 2.5 का इसलिए बताया आपको, अगर आप इंडिया में वेट कर रहे हैं तो। नाम ना जाहिर करने की शर्त पर जराए ने जो बताया है वो सुनिए। टीवी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमास ने कतरी मीडिएटर्स को जिंदा होस्टेजेस की एक लिस्ट दी है जिसे इजराइल ने मांगा था, और ये लिस्ट शायद इजराइल ने देख ली है और वो शायद इस पर राजी है। शायद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कंफर्मेशन नहीं कर सकते। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस लिस्ट में जिंदा होस्टेजेस के 34 नाम शामिल हैं, जिसमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग और बीमार मर्द शामिल हैं। अगर डील पूरी होती है तो उन्हें पहले 42 दिन के फेज में रिहा किया जाएगा। पहले फेज का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 3 फेज में यह डील होगी, यह सामने आया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि डील के अमल में आने के 1 हफ्ते बाद होस्टेजेस की रिहाई तब शुरू होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब डील अमल में आ जाएगी तो डील के दूसरे फेज पर मीटिंग्स 16 दिन बाद शुरू होंगी। पहला फेज शुरू होने के 16 दिन बाद दूसरे फेज की डील शुरू होगी। उस फेज में यानी सेकंड फेज में 50 साल से कम उम्र के जिंदा मर्द होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। हमास के जंग को खत्म करने के डिमांड जो हमास करता है कि टोटल एंड करिए वॉर का, उस डिमांड के हवाले से रिपोर्ट में ही कहा गया है कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होगा इस डील में, और उसके बदले में परमानेंट सीज फायर लफ्ज का जिक्र होगा। अब समझिए जरा भला क्या बात है ये। परमानेंट सीज फायर मतलब यह है कि हमले बंद हो जाएंगे, बम बारूद गोली ये नहीं चलेगा, लेकिन जंग बंद करने का मतलब यह होगा कि इजराइल को पूरी तरह से गजा की जमीन से निकलना होगा, अपने झंडे, अपने बैनर, अपनी तोपें समेट के। मुझे लगता है दोस्तों कि आईडीएफ की कुछ यूनिट्स गजा में ही रहेंगी या रहना चाहती, इसीलिए एंड ऑफ द वॉर लफ्ज इस डील में नहीं रखा जाएगा, जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। आप क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के फौजी स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने कहा है कि 100 दिन से ज्यादा के मास डिस्ट्रक्शन और जेनोसाइड के बाद जो इजरायली दुश्मन फौज ने नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप में किया है, उसके जवाब में हमारे फाइटर्स अब भी आईडीएफ के खिलाफ भारी नुकसान पहुंचाने और जोरदार धमाके करने में कामयाब हैं, जिसके नतीजे में आखिरी 72 घंटों में, अबू उबैदा अल-कस्साम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, आखिरी यानी पिछले 72 घंटों में 10 से ज्यादा इजरायली फौजियों की मौत और दर्जनों जख्मी हुए हैं। यानी 10 से ज्यादा का मारने का ऐलान किया है अबू उबैदा ने, और कहा है कि दर्जनों को हमने जख्मी कर दिया। कभी जंग लड़ पाएंगे या नहीं पता। अबू उबैदा ने मजीद कहा कि नाकाम ऑक्यूपेशन फौज के अंदर के नुकसान उससे कहीं ज्यादा हैं जितना वो बताता है, और दुश्मन नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप से शर्मिंदगी के साथ पीछे हटेगा और रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सकेगा। अबू उबैदा ने कहा कि इजरायली ऑक्यूपेशन फौज की जो आखिरी कामयाबी थी वो सिर्फ तबाही, खौफ और मासूम लोगों के खिलाफ कत्ल गारत थी, इसके अलावा कुछ नहीं। जीत उसके मुकद्दर में नहीं है। ये बात तब हुई जब फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फैक्शंस नॉर्दर्न और सेंट्रल गजा में इजरायली फोर्सेस का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के 465वें दिन पर भारी मुठभेड़ और टारगेटेड हमले मुखालिफ कॉम्बैट जोन्स में रिपोर्ट किए गए हैं आईडीएफ के खिलाफ। क्या यह भी एक वजह है सीज फायर करने की? हासिल तो कुछ नहीं हो रहा, गवाह बहुत रहे हो। एक साथ 10 फौजी मारने की खबर इससे पहले कब आई, और दर्जनों को जख्मी करने का अगर खुद आकर
ابو عبیدہ کا بیان سامنے آ جائے تو اس کا مطلب معاملہ سیریس ہے IDF کے لیے بھی۔ کچھ خبر سے ڈائریکٹ لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے پریس ٹی وی نے لکھا ہے کہ کم سے کم 13 اسرائیلی فوجی یا مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں ناردرن غزہ میں جو آپریشن ہوا۔ یہ بات ایران کی ویب سائٹ بھی کہہ رہی ہے۔ جو ابو عبیدہ نے کہا اس سے پہلے یہ خبر سامنے ان کے آ گئی تھی اور انہوں نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ 13 فوجیوں پر کچھ ہوا ہے، ان کے خلاف کچھ ہوا ہے، اور کہا ہے کہ انہیں ہیلی کاپٹر سے ٹرانسفر کیا گیا۔ عرب اور اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس خبر کو چھاپا، یعنی کہ بہت بڑا بلو ہوا ہے IDF کے لیے نارتھ غزہ میں۔ اور ہم جو پہلے کہہ رہے تھے کہ نارتھ غزہ ان کا قبرستان بن رہا ہے، وہ بات بار بار سچ ہو رہی ہے۔ اور ہم بھی کیوں کہہ رہے تھے، خود فلسطینی فیکشنز کہہ رہے تھے، تو ہم آپ کو خبر سنا رہے تھے کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا، میں یا کوئی یوٹیوبر، کوئی کسی کا رپورٹر تھوڑی نا وہاں موجود ہے، ہم جو بولیں گے وہ جھوٹ ہو جائے گا، لیکن یہ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ 2 دن بعد اسرائیلی اخباروں میں فوجیوں کی تصویر آتی ہے۔ کل صبح ہم نے آپ کو 4 کی دکھائی۔ خیر، المیادین کی خبر کیا کہتی ہے؟ اسرائیلی میڈیا اگری آن سیز فائر ٹاکس پروگریس، ڈیل سین حماس ون۔ یہ تھوڑی دیر پہلے کی خبر تھی، آج دن کی۔ ہم تو بتا چکے رات میں 2:30 بجے تک حماس جواب دے گا۔ اس سے پہلے اخباروں نے کیا لکھا کہ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ IDF اور بنجمن نتنیاہو کی حکومت سیز فائر ٹاکس کے لیے جو اس میں پروگریس ہیں، اس پر پروگریس آئی کیسے؟ کیونکہ اسرائیل راضی ہو رہا ہے حماس کی شرطوں پر، اور یہ ڈیل حماس کی جیت جیسی دکھائی دے رہی ہے۔ IDF، اسرائیل، بنجمن نتنیاہو کوئی موقف پورا نہیں کر پائے، نہ حماس کو ختم کر پائے، نہ حماس کو ڈس آرم کر پائے، نہ اپنے ہوسٹیجز کو واپس نکال پائے، نہ ہی غزہ میں کوئی نیا نظام حماس کی جگہ ایز اے سبسٹیٹیوٹ دینے میں کامیاب رہے۔ یہ 3-4 اور موقف تھے، سب ختم ہو گئے۔ مین تو یہ بھی ہے، ہوسٹیجز حماس ہی ریلیز کرے گا، اسرائیل ریلیز نہیں کر پایا۔ حماس غزہ میں رہے گا، اسرائیل صاف نہیں کر پایا، اور یہ خطرہ اس کے لیے ہمیشہ برقرار رہے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس کی جیت ہے جو دکھائی دے رہی ہے، یہ لبنانی ویب سائٹ ہے۔ سر بڑھتے ہیں آگے۔ ایسا نہیں کہ آج صرف ابو عبیدہ آئے جنہوں نے اعلان کیا کہ اسرائیلی فوجی مارے گئے، فلسطینی بھی بہت بڑی تعداد میں آج شہید ہوئے۔ صبح سے خبریں جب لکھ رہی ہیں، آپ جب سنیں گے تب تک، اور ان کا دن جب تک چلے گا تب تک 33 لوگ مار چکے ہیں اسرائیلی فوجی، 33 فلسطینیوں کو قتل کیا جا چکا ہے آج کی تاریخ میں۔ اور بہت برا ہے کہ اسکول پر بھی اٹیک ہوا ہے صبح سحر سے۔ یہ 46,584 تعداد کل کی ہے، آج کی میں جوڑنا نہیں چاہتا۔ الجزیرہ کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے، اسرائیل نے 33 لوگوں کو جو ہے، یہ مڈل ایسٹ آئی کی تھی، انہوں نے بھی، الجزیرہ نے بھی دیا، 33 لوگ، 33 فلسطینی آج مارے جا چکے ہیں، جبکہ امریکہ ادھر سیز فائر کی کوششوں میں لگا ہے۔ بنجمن نتنیاہو ایک اور بڑے اور مشہور ملک میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر یہ وار کرائم کا آروپی مجرم وہاں جاتا ہے تو۔ نتنیاہو کو گرفتار کرنا سوئٹزرلینڈ کا دائتو ہے۔ یہ وشیش ایک اسپیشل رپورٹ چھاپی ہے، یہ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے کہا گیا یہ ہمارا فرض ہے کہ بنجمن نتنیاہو اگر سوئٹزرلینڈ کی زمین پر آتا ہے گانا گاتے یا سویٹر پہنے، مطلب کیسے بھی آتا ہے، تو ہم اسے پکڑیں گے، ہمارا فرض ہے۔ ہاں، ICC سے وارنٹ جاری ہونا چاہیے، ہو چکا بھائی، اب کیا اسپیشل ہوگا؟ تو نتنیاہو کے لیے ایک مشکل ہے کہ یہ ان لوکیشنز پر نہیں جا سکیں گے سوئٹزرلینڈ میں جہاں یش چوپڑا صاحب نے فلمیں فلمائی ہیں۔ خیر، یہ تو مذاق کی بات ہو گئی۔ ایران کی آرمی نے یہ کہا ہے کہ وہ آسمان کو فتح کر سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس اب AI ایکوپڈ ڈرونز ہیں، AI سے لیس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ڈرونز ہیں، یہ ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے۔ اور جو ایروسپیس جو ان کی ونگ ہے، اس نے یہ ڈرونز ایران کی آرمی کو سونپے ہیں۔ ایران کی طاقت میں بہت بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم ایران کی اس ڈرونز والی رپورٹ پر بہت جلدی، اور ایک اور سسٹم ہے اس پر بہت جلدی اسپیشل رپورٹ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے الگ سے، کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیل، کیونکہ ہم اسپیشل جب بھی کوئی الگ رپورٹ بناتے ہیں تو اس میں ڈیٹیلنگ کے ساتھ آتے ہیں، تو وہ لائیں گے آپ کے، اور ویژولز کے ساتھ لائیں گے سر۔ یورپ اور ایران کے بیچ فلائٹس شروع ہو گئی ہیں۔ وہ یورپ جس نے ٹھینگا دکھا دیا تھا ایران کو، پھر سے رشتے وسیع ہو رہے ہیں، اور پہلی فلائٹ جو ہے ان کی پیرس جائے گی۔ خود لکھا ہے انہوں نے، ایران کی نیوز ایجنسی نے، کہ بھائی 31 فروری کو، اب
ایران والوں نے اتنی ترقی کر لی, بہت آگے نکل گئے. 31 فروری لکھ دیا بھائی, یہ تو ہم نے اپنی پیدائش سے نہیں دیکھا تھا آج تک. خیر 31 جنوری لکھنا چاہ رہے ہوں گے, جلد بازی میں لکھ گئے ہوں گے, حالانکہ انہوں نے ڈیلے کر دی فلائٹ. کہہ رہے ہیں تو 31 فروری کو فلائٹ جائے گی پہلی. خیر بڑھتے آگے, سب تھوڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے, لکھا تھا تو پڑھ دیا. بات امریکہ کی لاس اینجلس کے جنگلوں میں جو آگ لگی ہے, جو شہر تک نہیں پہنچی ہے, جو صرف کیلیفورنیا کے ایک شہر کے باہری علاقوں تک محدود ہے. آپ نے کہیں سنا ہو تو سنا ہو پورا امریکہ جل گیا, پورا کیلیفورنیا برباد ہو گیا, لاس اینجلس شہر. ہم آپ کو بتا رہے ہیں لاس اینجلس کے باہری علاقوں میں, کاؤنٹیز میں جنگل میں آگ لگی ہے. وہاں جس کے آپس میں وہاں گھر تھے, کیونکہ ہالی ووڈ بھی قریب ہے, لوگ باہر لیتے ہیں جنگل کے خوبصورت نظاروں کے لیے. وہاں پر لاس اینجلس کے باہر, جیسے اب آپ دلی میں آئیے تو آپ کو صاحب آباد, نوئیڈا, گڑگاؤں, دلی میں رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن وہاں پر لے رکھا ہے, سستا بھی ملتا ہے, اچھا بھی ملتا ہے. تو اس طریقے سے لوگوں نے لے رکھے, تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیز برباد ہو گئی. لیکن اس میں مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھی ہے, 24 پہنچ گئی ہے, تیز ہوائیں چلنے والی ہیں. اس خبر میں اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں. ساری دنیا میں لوگ امریکہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. باقی آپ سب کو پہلے میں بتا چکا ہوں اور نہیں بتانا چاہتا. یوکرین نے 2024 میں روس کے اوپر 7,000 ڈرون داغے, یہ کہا 7,000 سے زیادہ ڈرون داغے رشین ریجنز پر, سمجھے, یہ انہوں نے بتایا. اور روس کی طرف سے یہ تاس نیوز ایجنسی, وہاں کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے روسی بابا کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے 7300 ڈرون, اب آپ کہیں گے 7 میں سے 73, بھیا انہوں نے کہا 7,000 سے زیادہ داغے, تو انہوں نے 7300 ڈرون یوکرین کے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. اور کہا ہے کہ ہمارے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کو دھول چٹانے اور ان کی لو بجھانے کا کام کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. دنیا بھر کی خبریں آپ دیکھ رہے تھے, میں ہوں عادل خان.